خواتین و حضرات السلام علیکم۔ لاز اینڈ قرآن کی سیریز کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ونس اگین ٹو یو۔ ہمارے درمیان اس پروگرام میں ہمارے ریگولر ایکسپرٹ تشریف رکھتے ہیں ممتاز ماہر قانون اور اسکالر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔ بابر صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام۔ اور خواتین و حضرات کہنے کو تو اس پروگرام کے جو ہے لیکچرز ہو چکے ہیں، لیکن اتنا ٹریمنڈس رسپانس ہمیں ملا ہے ای میلز کی صورت میں، لیٹرز کی صورت میں، جس کے لیے ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے کنسرن بھی اس پروگرام کے حوالے سے ظاہر کیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں جو ہے کویسچنز کی صورت میں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیا۔ بہت شکریہ، آپ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے حاضرین بھی موجود ہوتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام، میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ اور جیسا کہ خواتین و حضرات آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب لیکچر سے پہلے ہمیشہ قرآن حکیم کے بارے میں بہت قیمتی معلومات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آئیے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ان کے خزانے سے کیا موتی نکلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ خزانہ جی یہ رب کائنات کا ہے، اس میں سے موتی ڈھونڈنے والوں کو مل رہے ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں اور مسلم دنیا میں مل رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں، اور غیر مسلم جو ہیں وہ بھی یہ موتی تلاش کر رہے ہیں۔ آج جو میں آپ سے معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں قرآن حکیم کی، ساری دنیا میں جو بحیثیت آسمانی کتاب پذیرائی ہو رہی ہے، یہ اس کا ثبوت ہوتا ہے جو میں معلومات یہاں آپ کے دیکھنے سننے والوں سے شیئر کرتا ہوں۔ آج کی معلومات یہ ہیں کہ لاطینی زبان میں جو قرآن حکیم کے ترجمے ہوئے وہ 1 سے زائد ہوئے۔ پہلا ترجمہ 1141 سے لے کر 1143 صدی عیسوی، یعنی تقریباً 850 سال پہلے پہلا ترجمہ قرآن حکیم کا لیٹن لینگویج میں ہوا، اور پیٹر دی وینریبل ان کا نام ہے جنہوں نے یہ ترجمہ کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا ترجمہ تھا وہ 1453 میں ہوا، اس کے کئی سو سال بعد، اور روبرٹو کیٹنزی ان کا نام ہے جنہوں نے یہ ترجمہ کیا۔ اور تیسرا جو ترجمہ ہے وہ 1691 سے لے کر 1698 تک ہوا، اور اس کی ایک لکھنے والے جو تھے، ترجمہ کرنے والے جو تھے، ان کے حوالے سے بھی ایک معلومات ہے، وہ بھی آپ کو دوں گا۔ ان کا نام تھا لوئس مراکی۔ لوئس مراکی جو تھے، ان کے بارے میں یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا یہ اسپینش تھے یا عرب تھے، کیونکہ اسپانیہ پہ بہت لمبا عرصہ مسلمانوں کی حکمرانی بھی رہی، تو یہ ان کے بارے میں یہ معلومات ہیں۔ لیکن اس کا ہم آپ کو یہ لیٹن زبان میں جو آیا، یہ میں لاطینی زبان کا ایک ایکسٹریکٹ ہے اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کے اندر یہ ساری معلومات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ رائٹ جی۔ خواتین و حضرات پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تھرو ای میلز تو آپ ہمیشہ کر سکتے ہیں۔ liq@atv.com.pk یہ ایڈریس ہے جس پہ آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک سے آگاہ رکھ سکتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ وقت نکالتے ہیں، آپ کی ای میلز پڑھتے ہیں۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ واز ریڈنگ یور ای میلز، اور اس کے جو ہے ایک لیٹر بھی ہمیں کافی سارے جو آئے ہیں، ان کے بہت سارے لوگوں نے جو سوالات کیے ہیں، آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں تو لاز اینڈ قرآن اوپر لکھے گا لفافے پہ، اور پلاٹ نمبر 36 سیکٹر H9 اسلام آباد، یہ ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے۔ پلیز ہمیں ضرور اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے، لیکچر پہ جانے سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام ہے لاز اینڈ قرآن، اور اب وہ وقت آتا ہے جب ہم ڈاکٹر صاحب سے ان کا لیکچر سنتے ہیں۔ ناظرین آئیے قرآن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا لیکچر سنتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ میری آپ کے ساتھ گفتگو ہے وہ موضوع ہے پروہیبیشن آف ایکامولیشن آف ویلتھ۔ قرآن حکیم میں جو ارتکاز دولت ہے، دولت کو ایک جگہ جمع کرنا، اس کو سینٹرلائز کر دینا اور اس کو تقسیم نہ کرنا، ایکیومولیٹ کرنا اس ویلتھ اور اس دولت کو اور اس سرمایہ کو، اس پہ پابندی ہے۔ یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے، اور اس حوالے سے جو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ پہلی جو 2 ورسز ہیں وہ سورہ توبہ ورس نمبر 34 اور 35، ان کا آپ نے انتخاب کیا ہے اس موضوع کے اوپر، اور دوسرا ورس نمبر 1 to 9 ہے سورۃ الحمزہ۔ ان دو کے درمیان یہ سارا موضوع قرآن حکیم کے اندر
آپ کو بڑے واضح انداز میں مل جائے گا جب یہ گفتگو مکمل ہوگی. اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اس کا انٹرو دینا چاہتا ہوں, تھوڑی سی میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم دنیا کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو تازہ ترین جو کلیش آف سیولائزیشن ہے وہ فرینچ ریولوشن سے ہمیں ملتا ہے. اس موضوع کے اوپر ارتقاد دولت کا یہ حال ہو گیا کہ فرینچ ریولوشن کے بعد جو ریولوشنریز تھے انہوں نے انتہا کر دی. وہ کھڑے ہو گئے ریلوے اسٹیشنوں کے باہر, وہ کھڑے ہو گئے بگیوں کی لائنوں کے اوپر, وہ کھڑے ہو گئے آبادیوں کے باہر, اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کو سلیب پر اور تختہ دار پر بازاروں میں بغیر کسی عدالت کے, رول آف لا کے لٹکا دیا. یہ سرمایہ داری کے خلاف نفرت کے اظہار کا ایک بہت بڑا نمونہ تھا جو ریسنٹ ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے. بگیسٹ کلیش آف سیولائزیشن آن دی کوسچن آف ایکومولیشن آف ویلتھ, ارتکاز دولت کے اوپر سرمایہ داری کے خلاف یہ ایک بغاوت کا اعلان ایک طرح سے تھا. اس کا نتیجہ بڑا دلچسپ نکلا, یہ بھی ہماری تاریخ کا, جدید تاریخ کا ایک حصہ ہے. اس کا پہلا یہ نتیجہ نکلا کہ دنیا جو تھی وہ اگرچہ اس کے کچھ عرصے بعد لیکن وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک حصہ وہ جس کو سوشلسٹ یا کمیونسٹ بلاک کہا جاتا ہے, وہاں جو نظام معیشت آیا اس کو کہتے ہیں سینٹرلی پلانڈ اکانومی, کہ ذاتی سرمایہ کی اور شخصی سرمایہ کی اور افراد کے پاس سرمایہ کی انہوں نے پوری طرح سے نفی کر کے سارا کچھ کہا کہ یہ ریاست کے پاس ہے, ریاست فیصلہ کرے گی کس کو کتنا اور سب کو برابر, اور اپنی اہلیت کے مطابق, مواقع کے مطابق لوگوں کے درمیان جو مساوات کا فیصلہ ہے, ایکویلٹی کا فیصلہ ہے, ایکوٹی ہے, وہ طے کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا ایکٹر ریاست منتخب کر لیا اور معاشرے کو درمیان میں سے غائب کر دیا اور فرد کو بھی درمیان میں سے غائب کر دیا. اس کے مقابلے میں ایک بہت پرانا کانسیپٹ نظام سرمایہ داری جس کو کیپٹلزم ہم کہتے ہیں, یہ ابھرا اور اس کے بطن سے بھی ایک اور دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی. اور وہ دلچسپ صورتحال کیا تھی؟ وہ دلچسپ صورتحال تھی کہ سیاسی ڈائمنشنز دنیا کی جو ہیں وہ دو بن گئی. اور پہلی دنیا کی سیاسی ڈائمنشنز وہ ملک جو کیپٹلسٹ اور دوسرے ملک وہ جو سوشلسٹ یا کمیونسٹ مائتھولوجی کے اوپر, اکانومی کے اوپر, سسٹم آف گورننس کے اوپر اور نظریے کے اوپر یقین کرنے والے آئے. ظاہر ہے اس کا بہت بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پہ کروڑوں کتابیں, کروڑوں مضامین, کروڑوں رسالے, کروڑوں پروگرام, کروڑوں انسان اس میں ملوث ہو گئے. اور یہ سرد جنگ کے زمانے سے پہلے اور سرد جنگ کے زمانے تک اور آج تک دنیا ان دو حصوں میں باقاعدہ طور پہ تقسیم ہے. آپ اگر چین کی مثال لیتے ہیں تو سینٹرلی پلانڈ اکانومی کی طرف آپ کا اشارہ ہے. اگر آپ اور کچھ ملکوں کی مثال لیتے ہیں, آپ تو پڑوسی ملک انڈیا میں بھی کچھ صوبوں کے اندر کمیونسٹ پارٹی کی گورننس ہے, وہاں بھی یہ صورت ہے, اور باقی جگہ آپ کو سیدھا سیدھا سرمایہ دارانہ نظام ملتا ہے with very few exceptions. اب اس کو اگر آپ دیکھیں اس کلیش آف سیولائزیشن کو, تو یہ تقریباً چند 100 سال یا 100 سال سے کچھ اوپر کا عرصہ ہے جس میں آپ کو یہ کلیش آف سیولائزیشن اپنے عروج پہ نظر آئے گا. لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری ہزار جانیں قربان, آپ کے ذریعے ہم تک آج سے 1400 سال پہلے پہنچا دیا. یہ ہے آج کا موضوع. اب ہم چلتے ہیں سورہ توبہ کی ورس نمبر 34 اور 35 کی طرف, اور اس موضوع کی جو جزیات ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہم جاننے اور سمجھنے اور بوجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا آغاز ہے, او ye believe there are indeed many among the priests and anchorites who in the falsehood devour the wealth of men and hinder them from the way of Allah. And there are those who hoard gold and silver and spend it not in the way of Allah.